یہ قصہ اس شخص کا ہے جسے تاریخی حوالوں کے مطابق تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والے اس شخص کی تباہی کا سہرا ایک حسین ترین عورت کے سر جاتا ہے۔ یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ مختلف مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں شامل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصہ بعد تک قوم بنی اسرائیل اپنی زمین پر سکون کے ساتھ رہی، لیکن رفتہ رفتہ اس قوم میں سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی جیسی باتیں اپنی حدود کو چھونے لگیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سیمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ کم عمری کے اس دور میں سیمسن اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب طے یہ پایا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی یہیں یعنی قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سیمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکلا اور کچھ دور موجود ایک اسرائیلی قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے۔ ان کا مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس آیا، لیکن اس وقت تک اس لڑکی کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سیمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا قاضی منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے پر آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ اس مسئلے نے قوم عمالقہ کی نیندیں اڑا دیں اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے ایک نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت کو منتخب کیا اور اسے سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ عورت سیمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ دونوں مختلف وادیوں میں گھومتے اور محبت کی پینگیں بڑھاتے۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس لڑکی نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ اس لڑکی کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ سو ایک رات جب موقع دیکھ کر سیمسن اس لڑکی کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا
اس لڑکی نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم مالکہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم مالکہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ہی ذلت امیز سلوک کیا، زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں، بعد ازاں ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ اس احسان کے بدلے اس لڑکی کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں اس قوم نے یعنی قوم مالکہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈاجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ تمام عوام کی شاہی محل میں خاص دعوت تھی، شراب و شباب اپنے عروج پر تھی، کہیں موسیقی بج رہی تھی تو کہیں رقص کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا پھینکا گیا اور کوڑے برسائے گئے۔ قوم مالکہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی طاقت بحال کرنے کی دعا مانگ رہا تھا، لیکن عین اس وقت اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ بعض مورخین نے اسے انسانی تاریخ کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیا۔ اس حملے میں سیمسن خود تو مارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3000 لوگ بھی مارے گئے۔ اس کے باوجود آئندہ چند سالوں تک بنی اسرائیل قوم مالکہ کے زیر تسلسل ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے قوم مالکہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا، اور آخر کار بنی اسرائیل کو قوم مالکہ پر فتح نصیب ہوئی۔